صاحب عید کی ایک خاص دلچسپی عید کارڈوں سے بھی وابستہ ہے. جو اپنے پیاروں سے دور ہوتے ہیں وہ انہیں عید کارڈ بھیج دیتے ہیں. اس طرح آدھی ملاقات ہو جاتی ہے. ہر عید پر لاکھوں کی تعداد میں عید کارڈ ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب عید کارڈ بھیجنے یا موصول کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. اور شمع پرویز نے بھی ایک عید کارڈ بھیجا ہے. میرا مطلب ہے عید کارڈ سے متعلق ایک خاکہ. ارے عید کا دن ہے گلے آج تو ملو صاحب، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. لو بھائی منع کی دادی، چاند ہو گیا، عید مبارک. تمہیں بھی عید مبارک. اللہ سب مسلمانوں کو عید مبارک کرے. سنو تو چاند بڑا مہین تھا. ہاں بھائی، بڑی مشکل سے نظر آیا. اور بھائی آج کے چاند نے تو 40 برس پہلے کا ایک واقعہ یاد دلا دیا. واقعہ؟ کیسا واقعہ؟ یاد کرو، حافظے پر زور ڈالو. کیا میرے متعلق ہے؟ ہاں، کچھ تمہارے متعلق ہے، کچھ تمہارے والد بزرگوار جنت مکانی کے متعلق ہے. کیوں اب بھی یاد نہیں آیا؟ توبہ ہے بھائی، 40 برس پہلے کی بات بھلا ایک دم کیسے یاد آ جائے گی؟ پہیلیاں بجھوا رہے ہو، کچھ عطا پتہ بھی تو بتاؤ. عطا پتہ تو سنو، اس واقعے کا تعلق عید کارڈ سے بھی ہے اور چھڑی سے بھی. عید کارڈ سے بھی اور چھڑی سے بھی؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے کچھ نہیں یاد آ رہا بھائی. بڑی ہی ناقص یادداشت ہے تمہاری. اچھا ایک اشارہ ہم اور دیتے ہیں. یہ شعر یاد ہے تمہیں کہ یہ ہلال عید ہے یا تیرے ابرو کا غم؟ یہ ہلال عید ہے یا ہے تیرے ابرو کا غم، فیصلہ نہ کر سکے گو ہم بہت سوچا کیے. یہ کس کا شعر ہے؟ ارے نیک بخت ہمارا شعر ہے، 100% ہمارا. مگر منع کی دادی، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ تمہیں شادی سے پہلے کی کوئی بات یاد ہی نہیں رہی. ہائے ہائے، کیسا حسین و دل فریب زمانہ تھا جو تم نے بھلا دیا. ہائے ہائے ہے تو مجھے کیا معلوم کیا بات تھی جسے یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہو. اچھا یہ تو ہوا شعر اس عید کارڈ کا، اور چھڑی سے کیا تعلق؟ تو تمہیں اپنے والد بزرگوار کی چھڑی بھی یاد نہیں رہی؟ اور یہ شعر وہ ہے جو ہم نے تقریباً 40 برس پیشتر ایک چاند رات کو ایک عید کارڈ پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر تمہیں بھجوایا تھا. ہائے کیا زمانہ تھا. اور بھائی جس کے ہاتھ بھجوایا تھا وہ احمق تمہارے والد بزرگوار کو دے آیا تھا. ہائے اللہ. سنتی جاؤ. تمہارے والد محترم نے عید کارڈ دیکھا، شعر پڑھا اور اپنی شورۂ آفاق چھڑی سنبھالی اور جناب گلی میں نکل کر عید کارڈ بھیجنے والے کو تلاش کرنے لگے. عید کارڈ لے جانے والے احمق نے فوراً کہا، حضور یہ کارستانی مرزا اچھن کی ہے جو نکڑ پر چھپے کھڑے ہیں. بس انہوں نے ہمیں آن دبوچا اور قریب تھا کہ ان کی چھڑی حرکت میں آتی. ہم نے معافی مانگ لی. جب انہوں نے ہمیں گڑگڑاتے ہوئے معافی مانگتے دیکھا تو ہاتھ روک کر بولے، صاحبزادے شرم کرو. منگنی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم غیر مہذب حرکتوں پر اتر آؤ. جاؤ خبردار جو شادی ہونے تک اس طرف کا رخ بھی کیا. تو تم نے بھی تو حد کر دی. آخر ضرورت کیا تھی عید کارڈ بھیجنے کی، اور وہ بھی شادی سے پہلے؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ دنیا اپنے پیاروں کو عید کارڈ بھیجتی ہے. کیا ہمارا دل نہیں تھا؟ اور کیا ہمارے دل میں ارمان نہیں تھے؟ اور اگر عید کارڈ بھیجا تھا تو کون سا غضب کیا تھا جو تمہارے ابا جان چھڑی تھان کر کھڑے ہو گئے؟ تو مارا تو نہیں تھا تمہیں. اما مارنے میں کسر کون سی رہ گئی تھی؟ پھر بھی ان کی شرافت دیکھو کہ رشتہ نہیں توڑا. رشتہ نہیں توڑا؟ کیسے توڑ سکتے تھے؟ دل کا رشتہ تھا، دل کا. ہاں جی، بس وہی عید کارڈ تمہارا پہلا اور آخری عید کارڈ تھا میرے نام. ہے شادی کے بعد مجھے بتیری عیدیں میکے میں آئیں، مگر تمہاری طرف سے کوئی عید کارڈ نہ آیا. بس منع کی دادی، دل نہ دکھاؤ ہمارا. قسم خدا کی اس چھڑی کا نفسیاتی اثر ہم پر ایسا ہوا کہ عید کارڈ کے نام ہی سے نفرت ہو گئی. اور ایسے بھی شادی سے پہلے عید کارڈ بھیجنے میں جو مزہ ہے وہ ہائے ہائے شادی کے بعد کہاں. ہائے ہائے کیا دن تھے وہ بھی. اچھا چلو آئیں پھر بھرنا. ہاں اب ذرا بازار ہو آؤ، ابھی بہت کچھ آنا ہے. اور کیا، لو یہ رہی فہرست، اور یہ لو سنبھالو، یہ رہی رقم. اور ہاں یہ لفافہ بھی. لفافہ؟
یہ لفافہ کیسا ہے بھائی؟ بھائی وہ تنویر میاں کی سسرال میں دیتے آنا، ان کی ہونے والی ساس کا بلاوا ہے پرسوں کا۔ اچھا اچھا، اپنی ہونے والی دوسری سمدھن کو دعوت پر بلا رہی ہو؟ خوب خوب خوب، بلاؤ بھائی، ضرور بلاؤ۔ لفافہ ابھی سے جیب میں رکھ لیں ورنہ بھول جائیں گے۔ اچھا ہم چل دیے، فی امان اللہ تو کہہ دو۔ چلو خدا حافظ۔ شکریہ شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کیوں بھائی یہ بنیان کتنے کا ہے؟ جی 6 روپے کا ہے قبلہ۔ اما نہیں جی 6 ہی روپے کا ہے قبلہ۔ مطلب یہ کہ کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی ایک بنیان 6 روپے میں؟ بڑے میاں آخری بنیان کس زمانے میں خریدا تھا جو یوں چونک گئے؟ معلوم نہیں کہ عید کا موقع ہے، لینا ہو تو لو، نہیں گاہک بہت ہیں۔ سنو 1.5 روپیہ لوگے؟ ہمارا رکھ دو قبلہ، کیوں مغز کھا رہا ہو؟ اما بگڑ تو ایسے رہے ہو گویا بنیان کے بغیر عید منائی ہی نہیں جا سکتی۔ جاؤ، نہیں خریدتے تمہارا بنیان، کیا پتہ چلے گا قمیص کے اندر۔ ہاں آئیے آئیے میاں صاحب، آئیے قبلہ آ جائیے۔ جوتا چاہیے؟ میاں اندر تشریف لے آئیے دولہا۔ بھائی غریب، او بھائی غریب، میاں نیا مال لکھا بھائی کو۔ میاں جی آئیے آئیے، میاں نیا مال لکھا۔ ہاں شاباش، آئیے میاں جی، بیٹھیے بیٹھیے، تشریف تو لائے بھائی۔ اما تشریف تو بعد میں لائیں گے، پہلے یہ بتا دو کہ ہمارے ناپ کا جوتا کتنے میں ملے؟ ارے میاں صاحب 100 روپے تک مل جائے گا۔ اما ہم ایک جوڑی جوتے کی بات کر رہے ہیں، پوری دکان کی نہیں، سمجھے؟ ارے چچا میاں عقل کی بات کرے، یہ مذاق کرنے کا موقع نہیں ہے پہلے۔ اچھا بھائی سنو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ جوتا کل تھوڑی دیر پہن کر تمہیں واپس کر دیں؟ 1-2 روپے کرائے کے لے لینا۔ واہ 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 دولہا واہ۔ ارے میاں کیا جوتے بھی کرائے پہ ملتے ہیں شہزادے؟ بھائی واللہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم تلے پر کاغذ چپکا دیں گے گونڈ سے، کیا مجال تو ذرا بھی خراب ہو جوتا۔ اچھا میاں جی آپ کھول لیجیے کرائے کی جوتوں کی دکان۔ ہاں اچھا اچھا چلیے چلیے، راستہ چھوڑیے۔ ارے میاں دوسرے گاہکوں کو آنے دو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، چلو۔ بھائی نہ صحیح، نیا جوتا نہ پہنیں گے تو کیا کل عید نہ ہوگی؟ جوتوں کی دکان کیا کھولنی، مزاج عرش پر پہنچ جانا۔ اور بڑا ہاں جی، کون سی مٹھائی چاہیے؟ مٹھائی تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس مٹھائی کو بنے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ ہمارا مطلب ہے کتنے ماہ پرانی ہے؟ لا حول ولا قوت، اجی حضرت بالکل تازہ ہے، آج ہی تیار ہوئی ہے۔ بھلا عید کے موقع پر ہم باسی چیزیں فروخت کریں گے؟ اما تو اور کون سا موقع ہوتا ہے خراب چیز بیچنے کا؟ اگر مٹھائی واقعی تازہ ہے تو کھاؤ اپنے سر عزیز کی قسم، اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہو۔ اما جائیے بھی، آ گئے وہاں سے حلف اٹھانے والے، ویسے ہی کہہ دیجئے کہ کچھ خریدنا وریدنا نہیں ہے۔ کیوں اگل والیا نا سچ؟ جاؤ، نہیں لیتے تمہاری باسی مٹھائی، اپنے گھر کی تازہ سیوئیاں کھائیں۔ اپنی خریداری تو ہو گئی، اب ایک عید کارڈ مننے کی دادی کے لیے خریدنا چاہیے۔ بیچاری شکایت کر رہی تھی کہ عمر گزر گئی اور ہم نے انہیں عید کارڈ نہیں بھیجا۔ زندگی کا کیا بھروسہ، یہ حسرت ان کی پوری کر ہی دیں، خوش ہو جائیں گی بیچاری۔ عید کارڈوں کی دکان کہاں؟ ہاں وہ رہی وہ رہی۔ آئیے جی چاچا، آئیے تشریف لائیے۔ اما کوئی اچھا سا عید کارڈ دکھاؤ مجھے۔ ہاں خود دیکھ لیں جی، سب آپ کے سامنے لگے ہیں۔ یہ کیسا چاہیے آپ کو، کسے بھیجنا ہے؟ اما اب یہ ہم تمہیں کیوں بتائیں کہ کسے بھیجنا ہے؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم خود انتخاب کریں گے عید کارڈ۔ اچھا جی۔ مگر بھائی کیا بات ہے میاں، جی عید کارڈ پر اشعار نظر نہیں آتے؟ کیا اشعار والے کارڈ پر پابندی لگ گئی؟ نہیں جی، پابندی تو نہیں لگی، بس ویسے ہی۔ دراصل اب پبلک اشعار کو زیادہ پسند نہیں کرتی آج کل۔ اما پبلک کی بات نہ کرو، ہمارے جذبات کو دیکھو۔ اچھا یہ سادہ سا عید کارڈ دے دو ہیں جی، ہم اس پر شعر تصویر کی مناسبت سے خود تحریر کر لیتے ہیں۔ یہ والا جس پر ایک بزرگ چاند کو دیکھ کر دعا مانگ رہے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل یہ۔ اچھا اچھا، یہ لیجیے۔ ہاں کیا عید کارڈ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی لفافہ بھی تو دے دو اس کا۔ یہ لیجیے جی۔ ہاں اور لو میاں اپنے دام کاٹ کر باقی پیسے واپس کر دو۔ اچھا جی، شاباش شاباش۔ یہ لیجیے۔ لاؤ لاؤ۔ شکریہ جی۔ ہاں اچھا بھائی، اب ایک طرف ہو کر اس پر شعر لکھ لوں، مگر سوال یہ درپیش ہے کہ کون سا لکھوں؟ ہاں یاد آ گیا بھائی، خوب یاد آ گیا کہ
सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इस दुआ के बाद बस लिख लिया। और अब आखिरी काम रह गया कि ओहो भाई तनवीर मियाँ की ससुराल दावतनामा देना है। अरे भाई, ए भाई, रिक्शा है? अरे वाकई ये रिक्शा तो रुक गया। अजी कहाँ जाना है बड़े मियाँ? भाई वो तनवीर मियाँ की ससुराल जाना है। कितने पैसे होंगे? तनवीर मियाँ की ससुराल जाना? हाँ। अजी कहीं भी जाओ बादशाह, जो मीटर बताएगा वही लेंगे। अम्मा मीटर की बात छोड़ो, वो तो बहुत तेज चलता है। तो फिर आप पाँव चले जाओ जी। खुदा हाफिज। ये तो चले, बस ये आलम है कि बददिमागी का। खैर कोई बात नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे। क्यों मियाँ साहबजादे, तुम्हारे वालिद मोहतरम हकीम साहब घर पर तशरीफ रखते हैं? जी वो तो बाहर गए हुए कुछ खरीदने। और तुम्हारी वालिदा मोहतरमा घर पर हैं? जी हाँ वो तो हैं। आप आ जाइए अंदर, अब्बा भी अभी आ जाएंगे। नहीं मियाँ फिर आएंगे। तुम तो बस ये लिफाफा अपनी वालिदा माजिदा को दे आओ, कहना तनवीर मियाँ के अब्बा दे गए हैं, हैं? अच्छा अब हम चलते हैं, घर जल्दी पहुंचना है। हेलो, बाजार से खाली हाथ चले आ रहे हो? क्या हुआ? भाई बताते हैं, अभी बताते हैं। पैदल चले आ रहे हैं, जरा दम तो ले लें। अरे भाई कौन साहब हैं बाहर? बाहर आइए, मैं बताता हूँ। ये लो भाई हकीम साहब दावतनामे का शुक्रिया अदा करने आए। भाई बड़े मुखलिस बुजुर्ग हैं। अजी हजरत अभी हाजिर हुआ। आइए आइए आइए। ये आपके हाथ में छड़ी कैसी? क्या मैं आपको शरीफ आदमी समझता था, लेकिन आप मालूम हुआ हकीम साहब तो मिला। माजरा क्या है? अजी ये छड़ी तो रखिए हाथ से एक तरफ। छड़ी अजी यहाँ खून खोल रहा है और आप मासूम बनकर पूछ रहे माजरा क्या है? जी जी, ये ईद कार्ड बमा इस शेर के आप अभी मेरी अहिया को नहीं देकर आए। ओ मेरी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर ऐसी गैर शरीफाना हरकत के ईद कार्ड पर शेर लिख कर दिया है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग शर्म नहीं आती? मैं पूछता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? ला हौल वला कुव्वत। भाई हम तो ये दरअसल बात क्या हुई, तो ये ईद कार्ड हम आपके यहाँ दे आए। भाई बड़ी नालायकी सरजद हुई है। मोहतरम आपकी नालायकी और सरजद होने की उम्र गुजर गई। मेरी बात का जवाब दीजिए और बात न टालिए। इब्ला हमसे गलती हो गई। आपके घर दरअसल ये दावतनामा देना था जो अब तक हमारी जेब में पड़ा। ये देखिए, ये हम जल्दी में थे लिहाजा लिफाफा बदल गया। माफ फरमाइए। अब सुनिए राज की बात, ये ईद कार्ड तो हम अपनी अहलिया मोहतरमा के लिए लाए थे। अब तो आपकी छड़ी रख दीजिए, अरे जा रहे हैं भाई। सुनिए तो हकीम साहब, भाई कोई सेवैयाँ शीरकुरमा वगैरह तो अरे मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ? क्या मुन्ने की दादी भाई लुत्फ आ भाई फिर कसम खाते हैं आज कि कभी जो ईद कार्ड खरीदेंगे हरगिज नहीं खरीदेंगे, बस सिर्फ ईद मनाया करेंगे। ईद कार्ड हमें रास नहीं आते। भाई आज खुदा ने फिर छड़ी से बाल बाल बचा लिया। लो ये अपना ईद कार्ड संभालो। अरे साहब ईद कार्ड न हुआ, अच्छा खासा फसाद की जड़ हो गया। ख्याल रखा कीजिए कि इस तरह के कन्फ्यूजन न होने पाए। इस खाके में जिन फनकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं महमूद अली, फातिमा खानम, एस नसीर अहमद, एजाज हुसैन, जहूर अहमद, गयूर अहमद, फरीद खान, अब्बास रजा और रिफत कदीर नदवी। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.